بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. This call is now being recorded. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی من اتبع الہدی. میں محمد طاہر رضا قادری جی مراد بولیے. آباد یو پی سے بول رہا جی ہوں. بولیے. آپ سب سے کون بول رہے پہلے ہیں؟ میں عبداللہ بول رہا ہوں. آپ کا نام عبداللہ ہی ہے؟ جی الحمدللہ. کہاں سے ہیں؟ جی کہاں سے ہیں؟ میں کہاں سے ہوں؟ ہاں ہاں. میں دیوبند سے ہوں. ارے نہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ دیوبندی. جی اچھا اچھا اچھا. جی میں رہنے والا آگرہ کا ہوں. تو دیکھو آپ نے اپنی واہبہ کے لیے ہے نا طاہر رضا، اپنی واہواہ کے لیے آپ نے گروپ کے اندر سب سے پہلے جھوٹ یہ بولا ہے کہ یہ امتیاز اپنا نام بتایا ہے. تو دوسرے نے جواب یہ دیا کہ وقت آنے پر یہ اپنے باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہے نا طاہر رضا؟ ہاں بولتے رہو آپ، میں سن رہا ہوں. ہاں. جب میں بولوں تو تو آپ بھی آپ سن لینا میری. جی جی جی. تو آپ مجھ کو ثابت یہ کریں کہ ابھی تک کسی بھی رضا خانی سے میری بات ہوئی ہے میں نے اپنا نام امتیاز دیوبندی بتایا ہو. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے یہ ثابت کر دیں. اگر ثابت نہیں کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے. جھوٹ بول کے آپ توبہ کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا. بولو. اب سن لو، جیسے میں نے سنی ویسے. بولو. وہابی دیو خناسی عبداللہ صاحب، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے اپنا نام مجھے امتیاز بتایا ہے، بلکہ میں نے تمہاری نہیں یہ بولا، کہا ہے. تمہاری نہیں بولا. بیچ میں مداخلت مت کرو. میں نے آپ کے نہیں بولا. میں نے تو میرا جھوٹ تو تب ہوتا جب میں اس بات کا دعویٰ کرتا کہ مجھے نام بتایا امتیاز، بلکہ میں نے یہ کہا کہ اس کا نام امتیاز ہے، بلکہ مجھے نام اس نے عبداللہ بتایا اپنا. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ بھئی یہ وقت آنے پر اپنے باپ کو بدل دیتے ہیں. اس میں میرا کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں نے کیا جھوٹ بولا اس میں؟ مجھے عبداللہ بتایا تھا نا آپ نے. جی میں نے عبداللہ بتایا تھا. تم نے گروپ کے نہیں، اندر سنو، آپ میں نے نے گروپ کے اندر یہ کہا بولا نہیں، ہے. میں نے ان یہ لوگوں کہا سے میں پوچھا، نے یہ ان کہا لوگوں میں نے سے یہ آپ نے کہا پوچھا. ہے. بولو میں نے بولو جو کہا ہے، میری بات سنو بولو. پہلے، سمجھو پہلے بات کو سمجھا کریں، اس کے بعد میں جواب دیا کریں. جی میں نے بولو. یہ کہا ہے کہ یہ امتیاز ہے، میں تو جانتا بھی نہیں اس کا نام امتیاز ہے. میں کہا مجھے تو نام اس نے عبداللہ بتایا اپنا، یہ میں نے کہا ہے. اب اس میں جھوٹ کیا ہے میری بتاؤ، بولو. چلو. اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کو اس نے نام امتیاز بتایا ہے نا؟ تو ہلو. ہاں میں تو سن رہا تم ہوں، نے بولو. یہ پوچھا تھا کہ تم نے یہ پوچھا تھا گروپ کے اندر کہ اس نے اپنا نام امتیاز بتایا ہے، اس کا نام تو عبداللہ ہے. تو سامنے والے نے جواب دیا کہ وقت آنے پر یہ اپنے باپ کو ہی بھول جاتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جھوٹ یہ بولا تھا کہ کسی سے بھی میری بات ہوئی ہے، کسی سے بھی میری بات، جس سے میری بات ہوئی ہے تو میں کون سی اپنی آواز میں حق لایا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا پہلی بات صاف ہو گئی. اب پہلی بات میں جھوٹ نہیں رہا میری، پہلی بات جی میں جھوٹ دونوں نہیں رہا. پہلے جھوٹ نہیں، جی دونوں جھوٹ کے. بتاؤ آپ کیا جھوٹ مجھے ہے اس میں؟ اس کا جھوٹ ثابت کرو کیا جھوٹ ہے. میں نے یہ کہا کہ امتیاز ہے نام اس کا. تو دوسرے اپنی وہابا کے لیے. ارے تو مجھے دوسرے سے کیا مطلب؟ ارے یار اپنی وہابا کے لیے سنو عبداللہ طاہر رضا. رانڈ بیوہ کی طرح رونا مت رویا کرو. مجھے یہ اللہ بتاؤ تو اکبر. میرا جھوٹ دیکھو کیا ہو گیا؟ فورس کو نہیں کرو طاہر رضا. میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں میرا جھوٹ کیا ہوا. میں نے یہ کہا کہ بھئی امتیاز نام ہے اس کا، مجھے جی اتنا نام بولیے. اپنا عبداللہ بتایا ہے، یہ میں نے کہا. اس میں جھوٹ کیا ہے میرا؟ مجھے عبداللہ نہیں بتایا تم نے جھوٹ بولا ہے نا. کیا جھوٹ بولا میں نے؟ تم نے یہ بولا، ان سے یہ پوچھا ہے. پہلے تحقیق کر لینا چاہیے، آپ کو بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ عبداللہ ہے، یہ امتیاز نہیں ہے. میں نے کہا نہیں کہ اس نے مجھے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے. اور تمہیں بار بار لکھ کے وہ ڈالنے کہ امتیاز وہابی گروپ میں آؤ، امتیاز وہابی گروپ میں آؤ. تو آپ کو آنا چاہیے تھا نا کہ میرا نام امتیاز نہیں ہے بلکہ میرا نام عبداللہ ہے. میرا کیا اگر میں جھوٹ تو تم بول رہے ہو. طاہر جھوٹے رضا تو تم سنو. ہو. نہیں جھوٹے تم ہو. اگر تم سچے ہوتے تو رات ہی تم اس بات میں ایک دم آتے، اپنے گروپ میں آتے اور کہتے کہ صاحب میرا نام امتیاز نہیں ہے، میرا نام تو عبداللہ ہے. اگر کوئی انسان خاموش ہے نا تو اتنا فائدہ نہیں اٹھاؤ کہ خاموش رہنے کا میرا جھوٹ کیا ہے اس اور میں؟ اسے ثابت کرو میرا جھوٹ کیا ہے. ڈالنا. تو یہ خاموشی رہنا اس کا، نہیں تو اس کی میرا جھوٹ کیا ہے اس میں؟ خاموشی کو اس سے مجبوری سمجھا کرو نا. عبداللہ صاحب میرا جھوٹ کیا ہے اس میں؟ میں نے یہ تو کہا کہ اس نے مجھے اپنا نام عبداللہ بتایا کہ اس کا نام امتیاز ہے، مگر مجھے عبداللہ بتایا اس نے. یہ تو کہا میں نے، یہ کہا کہ اس نے مجھے اپنا نام امتیاز بتایا.
मैंने तो नहीं कहा इस बात को। देखो आप भी कह सकते हैं ना कि फौज को नहीं करो, उसका नाम अब्दुल्ला है। जब मुझे क्या मालूम आप उनको बता सकते हैं ना, आप उनको बोल सकते हैं ना ये इम्तियाज नहीं है, ये अब्दुल्ला है। अरे जब तुम नहीं बोल रहे, मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि अब्दुल्ला तो आदमी क्या ही देता, हो सकता है नाम इम्तियाज ही हो उनका। नहीं, अगर हम सुनिए ताहिर रजा भाई, मैं आपसे जितनी भी मेरी बात हुई है संजीदगी से बात हुई है, मैंने अभी तक आपसे बदकलामी बदजबानी नहीं करी है। कौन सी बदकलामी की आपसे? तुम तो गाली दे के भागे थे यार। कब? उमर भाई को आप गाली दे के भागे थे। गलत कह रहे हो तुम। वो तो अलमुहंड जो है इतना बड़ा जाहिल है, ये बात भी काट के पड़ता है वो आदमी। देखो उससे जब जवाब नहीं दिया तो ये बात काटता। ठीक है मेरी बात सुनो ताहिर रजा। और आपने दूसरा झूठ ये बोला कि मैं बात करता हूँ तो हकलाता हूँ, तो कौन सी आवाज में हकलाए हो? हाँ ये मैं तुमको दिखला दूंगा, मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है। नहीं आप देखो ऐसे हकलाना ये करना, ये अब्दुल्ला तोतला भी करता है वीडियो बना के। वो तो तोतला ही है, तोतला तुम सब कहते हो, सब उसे तोतला कहते हो, वो तो मशहूर तोतला ही है वो। हाँ वो तोतला है, लेकिन वो भी ऐसा ही करता है। सुनिए मौलाना ताहिर हुसैन गयाबी रहमतुल्लाह अलैह की उसने मेरे पास ऑडियो डाली थी, वीडियो डाली थी। कहाँ की बात लेके बैठ गए यार? देखो किसी के लिए बदुआ कर सकते हैं, नहीं किसी की बदुआ कर सकते हैं। अब सुनिए किसी के लिए बदुआ कर सकते हैं, किसी के लिए बदुआ कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए। किसी के लिए बदुआ कर सकते हैं? हाँ काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकते। काफिर के लिए दुआ नहीं, बदुआ किसी के लिए कर सकते हैं? हाँ काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकते। नहीं बदुआ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बदुआ नहीं लानती कहा है। नहीं तो लानती क्या दुआ है? लानती क्या दुआ है? उस पर लानती है ना, इस्लाम से खारिज है, लानती है वो। तो ये बदुआ है ना? हाँ तो लानती तो है वो। क्या नहीं तो बदुआ है ना? दुआ कर सकते हैं आप? मेरी बात सुनो, तो मैं ताहिर से मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप दुआ कर सकते नहीं कर सकते। मैं आपसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं ना कि लानती ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना कि लानती बोल रहे हैं ना ताहिर रजा? हाँ बोलो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी के लिए बद्दुआ कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे अब्दुल्ला। नहीं मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ताहिर रजा, आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो बताओ। मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो, वो जवाब। मैं आपकी बात ही सुना हूँ, मैं आपकी बात ही सुनता आ रहा हूँ ताहिर रजा। तुम बीच में मुदाखलत करते हो, सुनने का चलो बोलो। पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात आलिम हाफिज कौन है? आप आलिम हाफिज जाहिल कौन है? ना मैं आलिम हूँ ना मैं हाफिज हूँ, मैं एक तालिब इल्म। जब आप आलिम नहीं है, देखो आलिम भी और आलिम और मुफ्ती कोई भी हो तालिब इल्म ही होता है अपनी जिंदगी तक। अब मेरा जवाब सुन लो, अब मेरा जवाब सुन लो। अगर कोई कहता है कि मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, अब तुम मेरा जवाब अपनी सुनोगे, ठीक है ना? जवाब भी सुनोगे नहीं? बोलो। तुमने ये सवाल किया कि क्या गैर मुस्लिम के लिए बददुआ कर सकते हैं, है नहीं? मैंने गैर मुस्लिम का नाम नहीं लिया, ताहिर रजा। प्यारे भाई, इसका नाम किसका? प्यारे भाई मैंने ये बोला है कि किसी के लिए बददुआ कर सकते हैं क्या? ना मैं तो कह रहा हूँ ना इसमें कि जो इस्लाम से खारिज है उसके लिए बददुआ करो, लानत भेज दो, उसको कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं। लानत भेज, तुम कह रहे हो ना ये बात, लानत भेजो। लेकिन आला हजरत के बाप नकी अली खान बोला किसी के लिए बददुआ करना सही नहीं है। कौन कह रहा? नकी अली। मुसलमान के लिए। मुसलमान तो नहीं लिखे है ना वहाँ पे? ना मुसलमान ही लिखा, उसमें पूरा पढ़ो। नहीं ये तो तुम्हारे खामी है। भेजो मेरे पास, ठीक है। तुम्हारे अंदर ये तो खामी है कि कहीं का सियाक पढ़ते हो, कहीं का सबक पढ़ते हो। तो नहीं ताहिर रजा, मैं आपसे जो बात करता हूँ ना। एक बात और, लानत के माने क्या है वो भी बताऊंगा मैं। हाँ बताओ। एक मिनट को बाद में बताऊंगा बात, ठीक है? पहले आपने ये बोला ना हवाला सेंड करो, तो हवाला सेंड करो। चलो फिर बाद में भागना नहीं, ठीक है? अपनी बात कर रहना, ठीक है? तो आप हवाला छोड़ के भागने लगते हैं। बहस गोई मत करो, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें एक बजकर। अच्छा मैंने आपसे ताहिर रजा, आप मुझको ये बता दो कि किसी को आना पोष गोई है क्या? नहीं तो आप तो कहते पोष गोई नहीं करो। नहीं, मैं आप करके आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा मुझसे तुमने, रिकॉर्ड कोई सब तुम्हारी। नहीं रिकॉर्ड कर लो, बेशक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक ऑडियो नहीं है कि तो मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। ना तुम तो बात करो हो, तो बात किया करो यार अब्दुल्ला, इतनी हिम्मत नहीं। मौजूद ये बात प्यारे भाई वे दुखड़े सुनाती, वैसे दुखड़े सुनाने के लिए आ गए तो। अरे यार
الٹی سیدھی بات نہیں کیا کرو. نہیں تم ٹھیک ہے جھوٹے نا؟ خود ثابت ہو گئے, تم جھوٹا مجھے بتا رہے, تم سے جھوٹا. اکبر اللہ اکبر. طاہر رضا یار میں تم اب کو جھوٹوں صحیح پر کیا ہے, سمجھتا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین, کہو آمین. آمین آمین. جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے نہیں ہے. ہاں 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 آمین آمین. اب تم نے کوئی بھی جھوٹ نہیں کیا میرا. جی میں نے جھوٹ ثابت کیا, میں نے کیا؟ آپ کے 2 جھوٹ ثابت کیے ہیں. ایک بھی نہیں. تم نے مجھ سے یہ بولا ہے حقل ہوں, ہے نا؟ ہاں تو وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے تمہاری. ارے ریکارڈنگ وہ تمہاری ہے نا, تمہاری بنا ہوئی, تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نا. لعنت کوئی بنا کے ریکارڈنگ ڈالتا ہوں. میں نے آج تک جس دن سے سوشل میڈیا پر قدم اپنے رکھا آپ ہے پر خود ہی لعنت میں نے بھیجنی کسی ہوتی کی ہے. ریکارڈنگ آج تک بنا کر نہیں ڈالی ہے. لعنت ہے اس پر جو بنا کر ڈالتا ہوں. میں نے نہیں ڈالی ہے, میں بنا نور کر نہیں حسن ڈالتا ہوں نے, ریکارڈنگ. دیکھو نور حسن نے بھی حافظ علی اسد نہ صاحب ہمارے کی, کوئی بھی آدمی ہمارا کوئی ریکارڈنگ بنا کر نہیں ڈالتا. یہ کام تمہارے ہیں. تمہارے طاہر دیکھو رضا تمہاری ریکارڈنگ میں نے کل ڈالی ہے, کوئی بنی ہوئی ہے یہ بتاؤ. کوئی الفاظ کٹا ہوا آپ ہے اس میں؟ میری ریکارڈنگ کل ڈالیں یا روز ڈالیں وہ کوئی کوئی فرق کٹا نہیں ہوا ہے پڑتا الفاظ؟ نا. کوئی الفاظ کٹا ہوا ہے؟ کوئی بنا ہوا آپ ہے کہیں؟ میری آڈیو یا ریکارڈنگ کبھی بھی ڈالیں چلو وہ کوئی حوالہ فرق دو, نہیں پڑتا ہے. حوالہ دو, حوالہ دو. ہاں حوالے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. دو. حوالہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, کرو کرو کرو. کہ جو بات میں بولتا ہوں نا وہ حوالے ساتھ. ہاں کیونکہ میرے اندر وہ عادت نہیں ہے کسی کو زبردستی الزام تہمتیں لگانا, ہے نا. جبھی تو آج باتیں پڑھتے ہو تم, کہیں سیاق پڑھتے ہو, کہیں سباق پڑھتے ہو کسی بات کا. کیا بولے کہیں کسی بات کا سیاق پڑھ دیتے ہو, کہیں سباق پڑھ دیتے ہو, تو بھاگ جاتے ہو ایسی کر کے. ارے محمد عمر جو ہے یار, یہ تو فاسیوں کو فاجر ہے, اسے تم نے مناظر بنا رکھا ہے, اس کے داڑھی چہرے پہ نہیں ہے. فاسیوں کو فاجر ہے یہ, اسے تم نے کہہ رکھا مناظر ہے یہ تمہارا محمد عمر. کون محمد عمر؟ دیکھو محمد عمر کو بھی ہو, آپ سے میری بات ہو رہی ہے نا, فاسیوں کو فاجر ہے. ارے ایسے آدمی کی تو بات کا یقین بھی نہیں کیا جائے گا, شریعت میں کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اس کی بات کا, اس کی تو گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. ارے میری بات مناظر بنا رکھا دیوبندیوں کا, دیوبندی ایسے مناظر رہ گئے. ارے سنو تو طاہر رضا, دیکھو دوسری طرف نہیں بھاگو, ٹھیک ہے نا. تم نے ذکر کیا تھا نا ابھی محمد عمر کا, تو میں تمہیں محمد عمر کا تقریر بتا رہا ہوں نا کہ بالکل فاسیوں کو فاجر ہے یہ, اور اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. لو حوالہ میں آپ کو سینڈ کر دیا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں کرو. اس کے اندر لکھا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے اور کسی کافر کو نہیں کہتے, اور اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے, تو یہ اہل سنت کے خلاف ہے. اہل سنت کی یہ لعنتیں بھیجنا بدعتوں کی برائیوں میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ بدعتی ہو چکے ہیں. سن لو ذرا, بھاگنا مت, کاٹ کے فون مت کاٹ کے مت بھاگنا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے. اللہ اکبر. کسی کا سیاق پڑھتے ہو اور کسی کا سباق پڑھتے ہو. دیکھو سنو 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 اب سنو سنو عبداللہ, منہ بند کر رکھنا جیسے میں نے سن لی. اب دیکھو تمہاری لعنت اب یہیں پڑے گی تم پر, کتنے بڑے جھوٹے ہو. میں کہتا ہوں دیوبندی اور جھوٹ نہ بولے. دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے, اسی واسطے امام عبداللہ یافعی یمنی میراث الجنان میں فرماتے ہیں کسی مسلمان پر لعنت اصلاً جائز نہیں, اور جو کسی مسلمان پر لعنت کرے وہ ملعون ہے. ارے یار عبداللہ غلط کرو, کچھ شرم کرو. اسی واسطے امام عبداللہ یافعی یمنی میراث الجنان میں فرماتے ہیں. کہاں فرماتے ہیں, کہاں؟ اوپر سے پڑھو. تبھی تو کہہ رہی ہوں میں, سیاق اور سبق دونوں پڑھا کرو. تم جھوٹ بولتے ہو, لعنت تم پر نہیں پڑھ رہا ہے, پڑھنا پورا اس کا سیاق سبق سمجھا جائے گا نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی بات ہو رہی ہے. یہاں سب دیکھو پورا پڑھوں گا, پورا پڑھوں گا. بڑھ مت کرو, لعنت پڑھی تم پر. دیکھیے سامنے جھوٹا بولے, دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے. ہاں جھوٹ بولا, ہاتھ سنو. میں نے حوالہ نہیں دیا, تو میں پڑھتا ہوں, سن تو لو. پھر وہی بات ہے عمر والی مادہ نہیں ہے سننے کا, سننے کا مادہ نہیں ہے, سننے کا مادہ نہیں. منہ بند رکھو, تم بھاگو گے. میں پڑھ رہا ہوں, اوپر سے پڑھو. فرماتے ہیں پڑھو سے ایسا پڑھوں گا میں. دیکھو اسی بات سے امام عبداللہ یافعی یمنی میراث الجنان میں فرماتے ہیں کسی مسلمان پر پوری لعنت اصلاً جائز نہیں, اور جو کسی مسلمان پر لعنت کرے وہ ملعون ہے. اور حدیث شریف میں بھی اس طرف اشارہ واقع ہے. دیکھو حدیث شریف کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. اب یہاں ہے شیخ
عبدالحق شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل عادت و شیوا اہل سنت ترک سب و لان ہے، اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں یعنی مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اب کیا کہہ رہے ہیں، ابھی یہاں خلاصہ کر رہے ہیں اس کا. بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں. کسی پر سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ سن تو لو، کسی پر سے مراد کیا ہے؟ طاہر رضا کسی پر سے مراد کیا ہے؟ کسی پر سے مراد کیا ہے؟ کسی پر سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب مجھ کو دے دو. کسی پر سے مراد کیا ہے؟ ارے منہ تو بند رکھو. بولو بولو. اور کسی کو کافر نہیں کہتے. اور اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے. کس کی بات ہے یہ؟ اہل بدعت کی. اب سنو، یہاں یہ مسلمان سے ذکر کر رہے ہیں اور حدیث بیان کرتے چلا رہے ہیں. یہ بات مسلمان کی ہے. عبداللہ دیوبندی اور جھوٹ نہ بولے. بات پوری پڑھو، اس کا اوپر سیاق پڑھو، پھر بعد میں دبا کے نہیں جا کے اس کا نچوڑ بیان کرنے نہیں جا کے. دیکھیے سامنے حضرات، یہ دیوبندی اتنے بڑے لعنتی ہوتے ہیں، اتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ مکار شیطان. پوری بات نہیں پڑھ رہی ہے یہاں سے، پوری بات نہیں ہے یار. سنو تو طاہر رضا، پڑھو پر سے. میں نے آپ سے یہ بولا، سنو تو پڑھو. میں نے پڑھ دیا نا اوپر سے پڑھنے. مجھ کو کوئی پوری کتاب پہ اعتراض نہیں ہے. آپ پوری کتاب نہیں، اگر میں آپ کی مرضی کے مطابق سباق سے تھوڑی بات حاصل ہو جائے گی. اب آپ کی مرضی کے مطابق قرآن کے اندر ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا مطلب کہ اسی کو پڑھ لو گے بس کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں پڑھو کس حالت میں ہے. ارے کیوں یہودیوں والے کام کرتے ہو عبداللہ؟ یہودی پن چھوڑ دو، یہ مت گمراہ کرو امت کو. کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ تم گمراہ کر رہے ہو. یہاں بات مسلمان کی ہو رہی ہے. ہاں مسلمان کا نام کہاں لکھا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اسی بات سے امام عبداللہ یمنی میراث الجنان فرماتے ہیں. میراث الجنان کی بات چل رہی ہے، میراث الجنان کی بات چل رہی ہے. فرماتے ہیں کسی مسلمان پر اصل جائز نہیں، اور جو کسی مسلمان پر لعنت کرے وہ ملعون ہے. پڑھو پوری سے پڑھو. اوپر سے فون کاٹ کے بھاگنا ہے میری بات سننا. ایسے بے وقوف آدمی سے فون کاٹنا ہی بہتر ہے. جب آدمی سے پورا جواب نہیں دے رہا، پورا تم پڑھتے نہیں. وہ اللہ عمر یہ کرتا، تمہارا اصغر بابا سیری بھی یہ کرتا ہے کہ وہ ایک دیکھو فوج کو بریلوی کے خصوصیات. اب اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ پوری عبارت نہیں پڑھ رہا. پوری عبارت پڑھو نا، پوری عبارت پڑھو، عبارت کو پوری پڑھو. کس کو جنتی کسی کو جہنمی بنائیں گے بتائیے؟ کون؟ تمہارے اعلی حضرت کے باپ نقی علی بول رہے ہیں کہ کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے. یہ تو بدعت کی برائیوں میں سے ہے. نہ مسلمان کا اپنا قول بیان نہیں کر رہے ہیں، اپنا نقی علی خان اپنا قول بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور علماء کی بات بتا رہے ہیں. کون سے علماء ہیں یہ؟ اچھا کون سے حدیث سے لیا ہے یہ؟ دیکھو لو پڑھے اس میں حدیث. اگر آنکھیں نہیں ہے تمہارے پڑھ لو. نہیں حدیث سے میری بات سنیے. اچھا آپ حدیث نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیے سامنے حضرات، حدیث کو نہیں مانتے ہیں. عبداللہ دیوبندی نے بنایا میرے اکابر کی کتاب کو اور اب بھاگ رہے ہیں، اب ہنس رہے ہیں. ارے لعنت ہو یار، لعنت. تم بے غیرت آدمی ہو، کتنے بڑے بے غیرت ہو یار. تمہارے باپ کہہ رہے ہیں، تمہارے باپ بول رہے ہیں کہ یہ فاج کوئی نہیں ہے. اب اچھا تو لعنت بھیج رہا ہے، یہ فوج کو نہیں ہے. دیکھیے سامنے بد کلامی پہ دیکھیے سامنے دیوبندی بد کلامی پہ آ گیا. کون کیا ہے؟ بد کلامی پہلے کون کیا ہے؟ تو پورا نہیں پڑھ رہا اسے. بد کلامی پہلے کون کیا ہے؟ لعنتی جہنمی قادیانی کافر. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی عبارت کو پورا پڑھ. تو سباق کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کا سیاق بھی تو پڑھ. اس کا طاہر رضا بات کہاں سے چل رہی ہے؟ میں نے آپ سے میں نے یہ نہیں کہا مجھ کو پورے صفحے پہ سنو تو. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو پورے صفحے پہ اعتراض ہے. مجھ کو اعتراض اس پہ ہے کہ آپ کے نقی علی فضائل دعا کے اندر لکھ رہا ہے قرآن کے اندر ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو کیا تو اسی بات کر لے گا؟ کوئی بھی آیت ہے، مجھے یاد نہیں. آیت میں قرآن حافظ نہیں ہوں. کوئی سی بھی آیت ہے تو یہ بتا نماز کے قریب جائے گا. ابے جاہل کی اولاد بے دال کے بودم کا داؤل لذیذ پڑھنا کچھ نہیں آتا. مطالبے کو کہہ رہا ہے، تو مطالعہ کہہ رہا ہے. اور تو اچھا میں نے اسی آڈیو میں مطالبہ کیا ہے. مطالبہ کیا کہہ رہا تھا تو اس میں مطالعہ کہہ رہا تھا. مطالبے کی ہجے لگائیے، ہجے لگائیے مطالبے کی. پہلے تو بتا مطالبہ کسے کہتے ہیں اور مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ بتا. مطالبہ کہتے ہیں طلب کرنے کو، اور مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ حاصل کرنے کو. مطالعہ بولتے ہیں کہ دیکھنے کو. تو کیا کہہ رہا تھا اس میں؟ میں نے بتا دیا نا. بے غیرت کیسا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس میں کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں، بار بار مطالعہ کر رہا ہوں، رات سے میں مطالعہ کر رہا ہوں. تو اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ تو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے.
तू जाहिल अच्छा चलो चलो ठीक है, इस पर बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। आगे मैं तू मतलब मुझे ये बतला, इसी पर बात कर लेते हैं। अरे सुन ले बात, पढ़ा लिखा है कौन नहीं पहले है, मेरी बात सुन ले, अब इससे भागे मत जो तूने हवाला दिया। तू ये बता मुझे, जाहिल की औलाद, तू बेदाल के बूदम कि किसी भी किताब का सियाक और सबाक पढ़ के तभी समझेगा बात को, या मतलब या तो सियाक पढ़कर समझ लेगा या सबाक पढ़कर समझ लेगा, ये बताया तुम। अच्छा कहाँ पढ़ा है तू? आपको ऊपर का समझ में आ गया है, सुनो तो ताहिर रज़ा, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तुझे, ऊपर का समझ में आ गया है लेकिन नीचे समझ में नहीं आया। तू पढ़ के सुना दे एक बार, अगर तू अपने बाप की असल औलाद पढ़ के सुना इसे पूरे। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप की असली औलाद हूँ, तू अपने बाप की असली औलाद है नहीं? तू अगर तू असल औलाद है, चल ठीक है, तुझको ये लग रहा है कि मैं, चलो तो मेरी नहीं सुनागा इसे, बाप की असल औलाद नहीं, इसे पढ़ के सुना दे, पढ़ सुनाओ, ठीक है, फिर करने लगा, फिर पैपे करने लगा, पढ़ चल, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चल पढ़, सुना इसे पढ़ के सुना दे, तेरी जिल्लत है ही होगी अभी, चल पढ़। हाँ ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़। बाज़ उलमा फरमाते हैं, ऊपर से पढ़, ऊपर से इसका सियाक भी पढ़, सियाक भी पढ़। देखिए सामने हजरात, देवबंदी हो झूठा बोले, कितना बड़ा तूने जो लानत भेजी है ना, तूने जो लानत भेजी है, मैंने लानत भेजी, मैं काफिर मानता हूँ इस पे लानत भेजी है मुझे, काफिर पे लानत भेज सकते हैं। अरे यार मैंने कितने बार मुसलमान अपने लोगों को साबित किए तेरे घर के मौलवी, तूने कभी भी साबित नहीं किया, तूने कभी भी साबित नहीं किया। मैंने कितना साबित किया, मकानात सईदी का देखो, मकानात सईदी का मैंने हवाला देके साबित किया। मुसलमान पढ़ के सुना, पहले मुझे पढ़ के सुना, इसे पढ़ जल्दी से, बेगैरत तुझे शर्म कर पता नहीं कितना जलील होता, बेगैरत सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनेगा। पढ़ इसी बात से इमाम अब्दुल्ला याफई यमनी फरमाते, क्या फरमाते? अरे यार सुनो तो, मुझको कोई एतराज पूरी किताब पे नहीं है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, बोलो, तू अपनी अम्मा से पैदा हो गया था, तेरे अब्बा की जरूरत पड़ी तेरी अम्मा को? आए अच्छा तेरे अम्मा, ये बता तू अपनी अम्मा से पैदा हो गया था? मेरी बात सुनेगा। अबे अजल कायनात बेदाल के बूदम गदाहुल लजीम मरदूस शैतान लईन देवबंदी काफिर कादियानी काफिर, तो मुझे बता दे किसी किताब का जब सियाक और सबाक तू नहीं पढ़ेगा और तू सबाक पर किसी पे एतराज करने लगे, सियाक पे एतराज करने लगे, तो जाहिल तेरी जहालत नहीं तो क्या है? तुझको अच्छा जब तुम आपको हवाला देते हैं ना, तो आप क्या पूरा सफा पढ़ के सुनाते हैं या फिर वहीं पे जाकर? मैंने तुझे अभी तक तुझे कादियानी जो तेरी तमाम अकाबिरों को क्या, तो तू पता मैंने क्या गलत कहा था? मेरी ऑडियो ताहिर रज़ा, मेरी ऑडियो देवबंदी खंजर पे पड़ी हुई है, सुनो तो ताहिर रज़ा, तुझे पढ़ के सुनाया है, मुझे इससे पढ़ के सुना दे। मेरी ऑडियो आपने जो मेरी कादियानी को जो आप किए ना, ये जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन इसे पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि इसकी पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन तो सुनने में कहाँ है? पढ़ ठीक है, पढ़। बाज़ उलमा फरमाते हैं, नहीं फिर वही आ गया, फिर से आ गया, यहाँ से पढ़ इसी बात से, ऊपर से पढ़। अरे लानती बेगैरत बेहया, तुझे फिर भी तू नकी अली फतवे के खिलाफ जा रहा है। इस्माइल देहलवी ने सही कहा है कि हर देवबंदी छोटा हो या बड़ा वो चमार से भी ज्यादा जलील है। वाकई में तुम चमार से भी ज्यादा जलील होते हो। चलो इस पर बात करोगे, तुम पर लानत है यार, तुम पर। पहले इसका जवाब दे, दूसरा मुझे हो जाएगा इसका जवाब दे, पहले इसका जवाब दे, पहले इसका जवाब दे, तो जलील हो रहा है। इस पर बात करेगा, जो बंदी हो और झूठ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा खराब है गैरती, देखो सवाक पढ़ रहा है, किताब का स्टाक नहीं पढ़ रहा है, यानी यहाँ मुसलमान दुआ है, नकी अली की दुआ किताब है ये। देख मेरी बात सुन, जाहिल मेरी बात सुन, तू मेरे लिए खिलौना है, तू खिलौना है मेरे लिए। वो तो हमको मालूम चल रहा है कौन खिलौना है। कितनी पिटाई की है मैंने। अच्छा ये बता, तू देखकर तेरी जगह कोई शियाराम भी होता ना, चोटी वाला भी, तो वो भी गैरत के मारे मर जाता। जी बोलो। समझे ना, मर जाता जितनी मैंने तेरी धुलाई कर दी। तुझे उस दिन एक बच्चे 13 मिनट तक शोहरत कमाने के लिए, सुनो तो, आप अपनी शोहरत कमाने के लिए, तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, जाहिल इंसान है, ना ही आलिम है, ना ही हाफिज है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तेरे लिए मुफ्ती हूँ, जाहिल है, ना ही आलिम है, ना ही हाफिज है, मैं अपने आलिमों की बद ज़बान आपके में भरी हुई है। वाला हूँ मैं, अपने आलिमों की जूतियाँ सीधी करने वाला। तेरे लिए तो मैं मुफ्ती हूँ, देवबंदियों के लिए तो मैं मुफ्ती हूँ। मुफ्ती है तो मुफ्ती हूँ, हाँ मुफ्ती है। तू इसे पढ़ चलो ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो जाहिल इंसान अपना मुफ्ती बोल दिया, इसने मान लिया कि मैं मुफ्ती हूँ। अब मुझे पढ़ के सुना दे इसे। अगर तेरी माँ ने कि वाकई में है, तेरी माँ ने खता नहीं किया अब्दुल्ला, तो आज तू इसे पढ़ के सुना दे, इसे पढ़ के सुना दे। अच्छा मेरी माँ खताकार है, ठीक है ना? मेरी माँ मान लिया, मेरी माँ खताकार है, ठीक है ना? मान लिया। तेरी माँ कौन फरिश्ता है क्या? मैंने पढ़ के सुना दिया तुझे। नहीं तेरी माँ फरिश्ता है क्या? मैंने अपनी वजाहत करके दिखाई दी, मैंने कहा था कि वो मुसलमान के लिए, मैंने हक साबित करके दिखला दिया। देखिए मुसलमान के लिए तेरी माँ ने खता नहीं की है,
तेरी माँ ने अगर तेरे बाप चिल्ले में चला मेरी गया माँ तो पे तेरी माँ ने खत्म नहीं किया। मेरी बात सुनो तो, पढ़ के मेरी सुना माँ इसे, पे गुनाह होते हैं, ये इसे मेरी पढ़ माँ के बगैर सुना, गुनाह की नहीं है, ठीक है ना। इसे पढ़ के सुना। कुल्लू या बनी ये आदम कह दे कि सुनो तो, तेरी माँ ने हदीस तुझे है ना, बगैर बाप से पैदा किया है, ताहिर जो तेरे बाप ताहिर बगैर बाप से पैदा हुआ हदीस है। है, चल कुल्लू बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताउन मुझे नहीं जाना किसी तरफ, दूसरी तरफ नहीं जाना, मुझे इसे पढ़ के सुना दे तू। अच्छा हदीस को नहीं मानता है ताहिर रजा? हदीस की बात दूसरी है, वो पहलू मतलब मौजूद दूसरा हो अच्छा जाएगा। इस दूसरी, मौजू अच्छा पर जब तूने जो इंसान अभी मेरे आला हजरत कादिर बरेलवी खता रजी हुई अल्लाह है, तआला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत नकी अली रहमतुल्लाह तआला अलैहि पर जो तूने झूठा इल्जाम लगाया था अभी, इल्जाम नहीं लगाया मैंने, तुम्हें हवाला दिया है ना। इल्जाम जब लगाया जाता है, जब हवाले के बगैर बात करूंगा मैं, अपने पास से बात छूटूंगा। पढ़ के सुना, पढ़, हाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। सुना बाज़ उलमा फरमाते हैं, फिर वहीं आ गया, फिर वहीं आ गया क्या तेरी तू अपनी मामा से पैदा हो गया? बिल्कुल। एक मिनट अब मैं बात सुनेगा। अच्छा तो हलाली है, तू हलाली है, तू हलाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तू अगर हलाली, मैं हलाली उन्हें पकड़ के सुनाता हूँ तो इसी वास्ते इमाम अब्दुल्लाह याफ़ई यमनी मिरातुल जिनान में फरमाते हैं किसी मुसलमान पर भाई आपको लानत ऊपर असलन की, जायज नहीं, आपको और जो किसी ऊपर का मुसलमान समझ पर में आ लानत रहा करे है, लेकिन नीचे वो मलऊन है। और हदीस शरीफ में भी इसी तरफ इशारा वाक़ई है, देखिए खुद कह रहे हैं कि इस तरफ इशारा है हदीस शरीफ में भी, यानी मुसलमान के लिए अच्छा इशारा है। किसी पर लानत नहीं कर सकते, इससे मुराद क्या है? किसी पर लानत नहीं कर अरे सकते? मरदूस शैतान जब मुसलमान खुलासा कर दिया ऊपर, तो अभी उसी वो बात चल रही है। अरे खुलासा ऊपर क्या तो नीचे आके ये क्यों बोल दिया है? अच्छा ठीक है, एक बात ताले फरमाते हैं कि असल आदत व शेवा अहले सुन्नत तरके क्या बोले, सब्बुल आन है, यानी मोमिन लानत करने वाला नहीं होता। बाज उलमा फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की खूबियों में से है कि किसी पर लानत नहीं करते और किसी काफिर और किसी पर लानत नहीं करते, और अहले बिदअत की अहले बुराइयों से है सुन्नत कि की बाज खूबियों उनका में से है। सुनो तो और को यहाँ साफ काफिर साफ कहता और बाज उनका कौन बाज पर पर लिखा लानत हुआ करता है, ताहिर इसमें रजा। बिदअत में। अब तुम मुझे ये मुसलमान की बात हुई ना, ये अहले बिदअत की बात बयान कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान और बिदअत, काफिर कहते यहाँ ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी बिदअत पर या किसी मुसलमान पर लानत नहीं कर सकते? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? आले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसी बात से इमाम अब्दुल्लाह याफ़ई यमनी मिरातुल जिनान में फरमाते हैं कि किसी मुसलमान पर लानत असलन जायज नहीं, और जो किसी मुसलमान पर लानत करे वो मलऊन है। बेदाल के मुदम लानती शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म झूठे मरदूद शैतान जितने भी रज़ाखानी, एक बात में अड़ क्यों जाते हैं? महल्ले की मेहनत के नतीजे बता आप क्या है ये मुसलमान? अच्छा मैं साबित करूं कौन मोहल्ले की मेहनत के नतीजे? तेरी माँ ने खता नहीं की है तो अब्दुल्लाह ने इसे पढ़ के सुना दे, मैं साबित करूं, पढ़ के सुना दे रे, ऊपर से पढ़ के सुना रहा हूं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अगर तेरी माँ ने खता नहीं की है तो तू यहाँ से पढ़ेगा। इसी वास्ते इमाम अब्दुल्लाह याफ़ई तू पढ़ेगा ही नहीं, मर जाएगा, घर का प्याला पिलेगा, मगर यहाँ से नहीं पढ़ेगा। क्यों कि तू अपने बाप के असल औलाद है ही नहीं। अच्छा जी, ये साबित हो रहा है। अच्छा तू अपने बाप के असल औलाद है? बिल्कुल, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तुझे। तो अपनी अम्मी से बात करा दे, तो असल औलाद है तो मैं तो पूरी पढ़ के सुना रहा हूँ तुझे। अपनी अम्मी से बात करा दे, वो बताएंगी कि असल औलाद है। मुझे मैं अभी तेरी माँ से पूछूंगा, तू अपने बाप की औलाद नहीं है? सर मैंने ये बात कही नहीं है ना, मैंने ये बात नहीं कही है। मैं कह रहा हूँ कोई भी देवबंदी अपने बाप की असल औलाद होता ही नहीं है। उसका बाप चिल्ले में जाता है, उसकी माँ महल्ले में निकल जाती है। फतवा मेरे पास मौजूद है, फतवा लाती है बिन्नौरिया टाउन। तेरी माँ मजार पे जाकर चौकाई करी तभी तो पैदा हुआ है क्या? फतवा लाती है माज़अल्लाह सुमअल्लाह। देखिए सामने आप ये गाली बकने लगा, इसके बाद जवाब कुछ नहीं है। अरे यार अच्छा पहले किसने बात बोला? तुझे फतवा पहले ये बात किसने बोला? मैं गाली नहीं करना दे रहा हूँ, तेरे घर का फतवा है। पहले तूने ये बात, पहले तूने ये बात बोली, तुझसे ये जब बार बार पहले ये पोस्टगोई कौन किया? तूने झूठ क्यों बोला? पहले ये पोस्टगोई कौन किया? झूठ क्यों बोला? पहले ये पोस्टगोई कौन किया? जब मैं बार बार पहले ये पोस्टगोई कौन किया? तो तू हमारे पहले पोस्टगोई कौन किया? मैंने इसी पर दिया है, मर जाएगा लेकिन तो जवाब नहीं देगा। तू जहर का प्याला पी लेगा और तू हरामी साबित हो गया। तू पढ़ कर नहीं सुनागा इसे, ये मेरा दावा। अरे तो हलाली है, तो हलाली है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अपनी अम्मी से बात करा दे, हलाली है तो वो बताएंगे। भी साबित करूँगा तेरी अम्मा बिन्नौरी। मैंने ये बोला ही नहीं है, मैंने ये बात बोली नहीं है ना। पैदा किया नहीं किया, तेरा फतवा दूं तुझे? फतवा दूं? फतवा देने की कोई जरूरत नहीं है, फतवा देने की कोई जरूरत नहीं है। ले रहा है यानी फतवा इसके घर का जो इस्तेमाल का बिन्नौरी टाउन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हूँ। मेरा शोहर जो है जमात में चला जाता है साल के लिए, 2 साल के लिए, मेरी फितरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हूँ। उन्होंने फतवा दे दिया कि हाँ इजाज़त कर सकती है। माँ ने बिन्नौरी टाउन से फतवा लाकर तुझे पैदा किया, तेरा बाप चिल्ले में गया था। अच्छा अल्लाह के रास्ते में जाना मना है क्या? फतवा दूं? एक बात बता, कुरान करीम की आयत के खिलाफ क्यों जा रहा है? कुरान करीम के खिलाफ क्यों जा रहा है? बल्लिगु अन्नी, सुनिए कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, बल्लिगु अन्नी वाला आया।
ارے تمہاری تبلیغ نہیں ہے، جاہل تمہارے لیے تبلیغ نہیں ہے، یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ کون سی؟ کون سے پارے کی آیت ہے؟ کون سی سورہ کی آیت ہے بتائیے؟ بلغوا انی بلغ آیت ہے، تو بتا کون سی آیت ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے؟ پڑھ تو رہا نا تو دلیل بنا رہا اس کی ہجری لگاؤ، اس کی ہجری لگائیے، چل پتا کون سی اس کی ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، بلغوا انی بلغ آیا، یہ حدیث مبارک ہے، قرآن کی آیت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہے قرآن کی آیت ہے، تو پھر تو اب یہ قرآن حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، سب ریکارڈ ہو رہی تیری جاہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ ہو رہی، اسے پڑھ دے رے دیوبندر، اسے پڑھ دے، آج تو حرامی ثابت ہوگا اگر تو واقعی میں حلالی ہے، تیری ماں نے خطا نہیں کیے تو اسے پوری عبارت کو پڑھ کے سنا دے آج مجھے، میری ماں پہ گناہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں میں یہ نہیں کہا کہ میری ماں فرشتہ ہے، تیری گناہ نہیں ہوتے، ذلت و رسوائی جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے سائمین حضرات، یہ دیوبندر جھوٹ نہ بولے، جتنا بڑا دیوبندر ہوگا اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، ان کا جتنا بڑا اپنے آپ کو مفتی کہلا گا اتنا بڑا جھوٹا کذاب ہوگا وہ، میں نے اپنا مفتی کہا نہیں، میری بات سنو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسے پڑھ کے سنا دے، اسے پڑھ کے سنا دے رے بندر، میں فون کاٹ دوں گا، فون کاٹ دوں گا، پڑھ رہا ہے فون کاٹ دوں گا، سنا دے، اب تو بھاگے گا نا، اب تو بھاگے گا، بس بھاگے کا موقع ڈھونڈنا ہے نا، کس طریقے بھاگنا پڑے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو دماغ لڑاتا ہوں میں، نہیں ٹائم نہیں، جب تو یہاں پہ پھنسا ہے نا، تو نے یہ لعنت بھیجی ہے نا، اپنی زبان سے ریکارڈنگ کرا دے رہے اس میں کہ ہاں مسلمان کے لیے ہے، یہ پڑھ کے تو سنا دے ذرا، چلو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کی دل کی خواہش پورا کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑھ اوپر سے پڑھ، بعض علماء فرماتے ہیں، بھائی پھر وہ آ گیا، ابے تو حرامی ہے واقعی میں، تو حرامی ہے، اس میں میری بات بتا رہے ہیں، اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے، حرامی ہے تو عبداللہ، حرامی ہے، ٹھیک ہے، تو حرامی ہے عبداللہ، تو تیرے کہنے سے کوئی حرام اور حلالی نہیں ہوتا تو ہے، حرامی ہے، ثابت ہو گیا، چل چل اب چھوڑ جا، تو حرامی ثابت ہو گیا، ایسے ہو گیا، میں تو ثابت ہو گیا حرامی ہے تو، ابے تو ایک بات بتلا مجھے، کیا قرآن کے اندر ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کیا اسی کو مان لے گا تو؟ کون سی آیت ہے؟ کوئی سی بھی آیت ہے، میں قرآن حافظ نہیں ہوں، مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو جاہل ہے، تو جاہل ہے، نہ تو حافظ ہے، نہ تو جاہل ہے، تو تجھ سے بات کیا کرے جا، کوئی عالم کو لے کے آج بات کر لے، تو اسے چھوڑ کے کوئی عالم کو لے کے آج بات کر لے، جاہل کی اولاد بے دال کے بودم گدہ الذی آ جاتا رسوا ہونے کے لیے اور اپنی ضروریت کو بھی دلیل رسوا کراتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، آدھی آدھی یہ باتیں پیش کرتا ہے یہاں کے، اب کچھ شرم کر، غیرت کر، پہلے یہ بتا تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ یہ تو پڑھ سر پوری کو پڑھ، میں نے بات سے امام عبداللہ یافعی یمنی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میراث الجنان میں، پڑھا اسے، پڑھ دے، پڑھے، او کذاب اعظم بیدال کے بودم شیطان کی اولاد، جھوٹ بول رہا ہوں مجھ سے، تو جانتا نہیں مجھے، تیری دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا، دھجیاں دھوتی تیری دیوبند میں بھی نہیں رکے گی، وہاں جاگا، اس میں جاگا بنوریا ٹاؤن میں، چل پڑھ، پڑھ دے، کہاں گیا بندر، بھاگ گیا اے بندر، بندر بھاگ گیا کیا؟ پڑھ، بھاگا نہیں، ٹھیک ہے، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، پڑھ، تو جو چمار والی کرے گا تو ایسے کیا فائدہ، پھر پھر میں جواب دیتا ہوں، جواب میں ریٹن دیتا ہوں، ایمان میں لکھا ہے کہ ہر دیوبندی چھوٹا ہو یا بڑا وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ اس پر بات کرے گا، اس پر بات کرے گا، پہلے اس پہ بات کر لے، وہ موضوع دوسرا، اس پر بات کرے گا، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تو الزام لگا رہا ہے نا، اسماعیل قتیل کی کسی بات پر بھی تم اس سے بات نہیں کر پائے گا، تو اس پہ بھی بھاگے گا، پہلے اسے پورا کر، یا تو یہ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے حوالے کے ساتھ اسی بات سے امام عبداللہ یافعی یمنی میراث الجنان میں فرماتے ہیں، پڑھ دے رے بندر، پڑھ دے رے بندر، پڑھ دے رے، چل میں فون کاٹ رہا ہوں، پھر اب جا اپنا کام کرتا ہے، تو یہی کام کرے گا نا، تو فون کر کے بھاگے گا، تو جب شمار والی کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اسے جواب نہیں دیا رہا تو بیکار ہے، دیکھیے سامنے حضرات، یہ شمار والی کر رہا ہے، دیکھو سامنے حضرات، یہ دیکھو اس نے حوالہ مانگا ہے، اس نے یہ بولا ہے کہ لعنت بھیج رہا ہے علماء دیوبند پر، تو اس کے احمد رضا کے باپ نقی علی خان لکھ رہے ہیں فضائل دعا کے اندر، فضائل دعا کے اندر لکھ رہا ہے کہ کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے، اہل سنت کی خوبیوں میں سے نہیں ہے کہ امام کسی پر، عبداللہ یافعی یمنی میراث الجنان میں فرماتے ہیں کسی مسلمان پر لعنت اصلا جائز نہیں ہے، اور جو کسی مسلمان پر لعنت کرے وہ ملعون ہے، مسلمان کی بات ہے، جاہل، جھوٹے، کذاب، شیطان، تیری رگ رگ میں جھوٹ بچا ہوا ہے، کیا تیرا کابینہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے تم کو دلیل نہیں دی، تیری آنکھوں میں سور نے پیشاب کر دیا، میں نے تم کو دلیل نہیں دی، سور نے پیشاب کر دیا، ابے دلیل تو اسے پورا میں نے دلیل دے کے واضح طور پر صاف اے حرام کے پلے، یہ کسی سے مراد کیا ہوتا ہے، کسی سے مراد مسلمان ہوتا ہے یا سب لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں کسی مسلمان آ گیا، جب نیچے اس بات کا خلاصہ کرنے کسی میں مسلمان سے بات،
ایک صبح شروع میں تمہید باندھی انہوں نے مسلمان کو. خلاصہ تم لوگوں کو کرنا آتا ہے, باقی کسی کو نہیں آتا ہے. جاہل لوگ خلاصہ کریں گے اس کا, جاہل لوگ خلاصہ کریں گے, اوپر سے پڑھ کے تو خلاصہ جاہل لوگ خلاصہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ اگر تیری ماں نے خطا نہیں کی ہے تو اپنے باپ کی اصل اولاد ہے, ایک بار اوپر سے پڑھ کے میں تو تمہارے اعلیٰ حضرت ٹاؤن کے فتوے کی پیداوار ہے, یہ ثابت ہو گیا آج. تو مزار کی پیداوار ہے, تو بنوری ٹاؤن کے فتوے کی پیداوار ہے, ہمارے حرام ہے مزار وسیلے سے مانگا گیا ہے. جانا بھی تیرے لیے جائز ہے, تیرے مولویوں نے لکھا ہے کہ مزار پہ جانا جائز ہے, تو مزار پہ جانا جائز ہے. عورتوں کا یار دیکھو, آپ نے پہلے یہ بولا کہ مزار پہ جانا لکھا, عورتوں کا تو نے عورتوں کو کہا نا, میں ابھی سے ثابت کروں گا, تیرے مولویوں سے ثابت کروں گا, تیرے مولویوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جو ہے وہ جائز ہے, تو جس کے یہاں جائز ہوگا اس کی عورتیں جائیں گی, جس کے یہاں موضوع سے رائے پر اختلاف نہیں کرو, موضوع سے رائے پر اختلاف نہیں کرو. مزار پہ جو جانا تیرے بنوری ٹاؤن کا میرے پاس فتوا ہے, تو مزار کی پیداوار ہے نا, تو میرے کو ثبوت دکھا دے ایسے کہ میرے کسی عالم نے کہا ہو کہ عورت مزار پر جا سکتی ہے, اس کا جانا جائز ہے, اور تیرے گھر کا دکھاؤں تیرے عالم لکھا ہے کہ مزار پہ جانا جائز ہے. اچھا, مزار پہ سب سے زیادہ میں نے عورت اگر دکھا دی تو بریلوی سے دیوبندی عورتیں, دیوبندی کلیہ شریف میں جا کے دیکھ لے, دیوبندی کتنی آ رہی ہے, دیوبندی عورت نہیں. اب یہ دیکھ وہاں منڈی لگ رہی ہے اس میں بھوپال میں, کتنی دیوبندی جانگی ہوا, کہاں کے جانگی ہوا بھوپال میں جھانگی سدج کے اور رنڈو کے نکاح. اچھا, پردہ کرنا کیا گناہ ہے؟ رنڈو کے نکاح ہوں گے, رنڈو کے نکاح ہوں گے, رنڈو کے نکاح کرنا کیا سنت ہو گیا بھائی, استعمال کرنا کہاں سنت ہو گیا, سنت کے خلاف ہے کیا؟ نکاح سنت کے خلاف ہے, نکاح سنت کے خلاف ہے. یہ کہاں سے بھوپال میں استعمال کرنا, بھوپال میں استعمال کرنا. اگر اجتماع میں یا اللہ کے گھر میں اگر نکاح ہو جائے, اگر پڑھایا جائے یا ہو جائے تو اس کو کیا برا کہیں گے کیا؟ دیکھ بھائی دیوبندر تو کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہے, مجھے یہ بتلا دے بھوپال میں جو اجتماع ہو رہا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اس کا جواب دے دے. اچھا میں ثابت کروں؟ ہاں کر. ثابت کروں؟ ہاں کر. اچھا, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا یہ برائی کا کام ہے, اچھائی کا کام ہے؟ کس نے کیا؟ نبی نے کیا, صحابہ کرام نے کیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, اجتماع کریں گے, جمع ہوں گے. آپ کو میں بتاؤں, پڑھ حدیث پڑھ. اچھا حدیث پڑھنا, اور کیسے ثابت کرے گا؟ حدیث پڑھنا آتا ہے یا قرآن ثابت کرے, تو پڑھ کے سنا دینا, تو سے تو آگے پڑھنا, تو تو جاہل ہے. ایسے بہت سے, قرآن کی آیت بتا رہا تھا, حدیث کو بتا رہا, قرآن کی آیت, تو اتنا بڑا جھل ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر کسی کے اور مطالبہ تمہارے ماموں جنتی ہیں جہنمی, ایک بات بتاؤ. ارے مما بھاگمتی ادھر کو, اس کا بھوپال کا مجھے تمہارے ماموں جنتی ہیں جہنمی ہے. بھوپال کا تیرا اجتماع کہاں سے جائز ہے یہ بتا دے, ہم سے دلیلیں مانگتے ہو نا, تمہاری بات کی کہ جلوس محمدی نکالنا کہاں ثابت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دیوبندی جو کڑیاں جائیں گی وہاں, اور دیوبندی جو رنڈوے جائیں گے وہاں نکاح ہوں گے ان سے, تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسے بتا دیجیے. جمع کر رہے ہیں تمام ہندوستان کی دیوبندی کڑیاں جائیں گی وہاں, اور وہاں جا کے نکاح ہوں گے. کہاں سے ثابت ہے یہ؟ ارے جمع کرنا, لوگوں کو اجتماع کرنا, کیا کہاں سے ثابت ہے یہ بتا, کہاں جمع کیا؟ نبی نے جمع کیا تھا کبھی؟ تمہارے لیے تبلیغ جائز نہیں ہے, تمہارے لیے تبلیغ جائز نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا, مجھے ایسا ثبوت دے. یہ جو بھوپال میں اجتماع کر رہا ہے, تو اجتماع جو کر رہا ہے یا کڑیوں کو بلا رہا ہے, یہ دیوبندری جہاں کی سدھج کے ہے. کون بلا رہا ہے؟ کسی نے اعلان کیا کہ عورتیں آ جاؤ اجتماع میں؟ ہاں, ہم معقول انتظام میں پردے کا, لیٹرین میں بننی عورتوں کے لیے, پردے کے لیے وہ بھی بننا ہے سب, جو اپنا الگ آرام فرمانگی. اچھا ایک بات بتا, مجھے اسے پڑھ کے سنا دے, یا یہ بتا دے بھوپال کا اجتماع کہاں سے ثابت ہے, جلدی پڑھ کے سنا. میں ثابت کروں؟ ہاں کر. مانے گا یا پھر بربر کرے گا؟ بربر کرے گا. ثابت کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, وصال سے کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, اور صحابہ کو بلا کے اکٹھا کیا, جمع کیا, ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, کہ آپ تک میں نے دین کو پہنچا دیا یا نہیں, ہے نا. آپ تک میں دین, تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں ہے, بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا, ہے نا.
مانتے ہو اس حدیث کو نہیں مانتے ہو؟ حدیث بھیج میرے پاس، کون سی حدیث ہے؟ ارے یار حدیث آپ طلب کریں گے تو مل جائے گی، جا کے دیکھ لو. بھیجو بھیجو حدیث بھیجو. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ ہر وقت ہمارے پاس ہر حدیث کی موجود. دیکھو مجھ کو جو چل بول. اگر میں نے آپ کو یہ سینڈ کر دیا بریلوی سے تو وہ کریں گے. ارے یہاں مت آ ادھر کا، میں مسلمان سے کافر کیوں بنوں گا یار؟ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں. تو مجھے دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے آدمی کو. اچھا ایک بار بتاؤ. اب بتائیے آگے بات بتاؤ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو تو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میرے صحابہ، یہ جو دین میں نے آپ تک پہنچایا ہے، جو دین میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس کو غائبین تک پہنچا دینا، جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے. تو تمام صحابہ جس طریقے سے تھے، جیسے بھی تھے، اسی طریقے سے صحابہ نکل گئے دین کو پھیلانے کے لیے، ہے نا. دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نکل گئے. تو آپ یہ بتائیے جنت البقیع کے اندر صحابہ کی کتنی قبر ہیں؟ اور تمام صحابہ کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، ہے نا. مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ اپنی بات پوری کر لیں، پھر میری بات سننا، جیسے میں سن رہا ہوں ایسے خاموشی سننا. جنت البقیع کے اندر بتاتے ہیں لوگ کہ 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبر ہیں. اور باقی صحابہ کہیں گے؟ باقی صحابہ تمام صحابہ عرب کے تھے نا، عربی بولنے والے، ہے نا. تو تمام صحابہ کدھر گئے؟ اب سن لے میری بات، جواب دوں. آپ سن لے، منہ بند رکھنا، ایسی بولنا مت بیچ میں. دیکھیے سامنے نہیں رہا، اس نے ابھی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا. ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی اس نے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس دیوبندی سے، میں تیری نامبری کر رہا ہوں، میں یہ کون سا دین پورا کر رہے ہیں جو لوگوں کو جمع کر کے، یعنی غیر مطلب وہاں مسلمانوں کو بلا کے یہ کون سی دین کو کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ہم نے تم تک دین پہنچا دیا. پہلی بات. دوسرا جواب یہ، اب آپ بیچ میں پھر بولا تیری اصل میں خطا ہے، تیری اصل میں خطا ہے، بیچ میں بولتا میں سنتا ہوں پورا. دوسری بات یہ، سامعین حضرات کے صحابہ اکرام نے جو دین کی تبلیغ کی تھی، وہ اسلام کی دعوت کافروں کو دی تھی کہ وہ ابتدائی دور تھا اسلام کا. یہ مردود شیطان جو ہے مسلمانوں کو بلانے کے بعد میں انہیں گمراہ کرتے ہیں کہ حلوہ بنانا بدعت ہے، اور مطلب مزار پہ جانا شرک ہے، فلانا شرک ہے. ان کے یہ کام ہے. مردود شیطان مجھے یہ بتلا دے کہ یہ کہاں سے سنت ہو گیا. وہاں تو اسلام کی ابتدا تھی. ارے سن تو لے ذرا، بیچ میں بڑبڑ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم تک میں نے دین پہنچا دیا. تو تم کون سی مطلب حجت پوری کرو گے؟ یہ کیا انہیں لوگوں کو بلا کے یہ کہتے ہیں تمہارے مولوی بھی کہ ہم نے دین تم تک پہنچا دیا؟ ارے مردود غیرت کر لے، کچھ کام کر. اور دوسری بات سن، خود دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، صحابہ اکرام جو پھیلے دنیا کے اندر، وہ اسلام کی کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے. وہ ایسے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا انہوں نے کہ جمع کرنے کے بعد میں کوئی اجتماع کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہیں ہدایت کی تھی کہ تم اسے جو ہے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا، سمجھے نہیں؟ اور میں نے تم تک دین پہنچا دیا. تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. تم جو ہم سے یہ کہتے ہو کہ جلوس محمدی جو نکالتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا مجھے ثبوت دے کہ یہ تو نے جو اجتماع کیا ہے، یہ جو مسلمانوں کو تو جمع کر رہا ہے، کو کافروں کو بلا رہا، تو کسی کافر کو اسلام کی دعوت دے رہا ہو تم؟ وہ کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. ابے مردود و شیطانوں کو غیر شرم کرو، کوئی ڈوب کے مر جاؤ. شرم پتہ نہیں ہے. تم اسلام کے نام پہ بدنما بھاگو گے، فون کاٹ کے بھاگو گے. اس کا جواب نہیں دے گا. تو نے کتاب لگائی تھی، میں جواب دے رہا ہوں. کسی بات کا بھی نہیں دے جائے گا، کسی بات کا نہیں دے جائے گا. ابھی اسی پر بات کر لے. تو فضائل دعا کے اندر تو بھاگتا رہا ہے. کہاں بھاگ رہا ہوں؟ پری سے پورا بات نہیں سنے گا. تو میرا سنا جماعت میں جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ قرآن کریم، دیکھو قرآن کریم کے بھی ہلکے لگتے ہیں، ہے نا طاہر رضا؟ ارے بول تو میں سن رہا ہوں. قرآن کریم کے ہلکے لگتے ہیں، جن کی صورت اچھی نہیں ہے ان کی صورت جو الفاظ ہیں کیسے پڑھنا چاہیے، کہ کلمے کو اچھا بتاتے ہیں کہ کلمے کی تمہارے کلمے میں کہاں غلطی ہے. آج کے ٹائم میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ معلوم نہیں ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں، بہت سے نام کے مسلمان ہیں، اور مسجدوں سے اتنے دور ہیں کہ شراب کے نشے کی حالت میں ہے اور کہیں جوئے کی حالت میں ہے. تو ان لوگوں کے لیے تبلیغ نہیں ہے کرنا. اب سن لے،
ताहिर रजा सुनो तो मैं आप ये बता दो उन लोगों की तबलीग नहीं है, जमात में नहीं है। जवाब तो सुन लेते, जवाब सुनने का मादा तो है नहीं, तेरे ना करता रहे बीच में, जाना करता है। जब जवाब मैं दूंगा, मैं बोलूंगा तभी जवाब दूंगा, तू मुझे छुपा देता। तेरी दीन की तबलीग मैंने देखी है, इतनी शर्म आती है तुम्हारी दीन की तबलीग। अब सुन ले बोले मत बीच में मुदाखलत कर। तुम्हारी दीन की तबलीग करते हुए गैर मुस्लिम इतने मतलब टीपे खींचते हैं, इतनी शर्म आती है कि लिबादत करते हो तुम, लिबादत मस्जिदों में जाकर। देखो मेरी बात सुनो, ताहिर रजा तुम्हारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, तुम्हारे आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। मैं तबलीग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि तूने जो भोपाल में ये देवबंदियों को और कुड़ियों को जमा किया है, जो देवबंदी नहीं जाएंगी वहां, ये कहाँ की सुन्नत है? ये किसने किया था? ये नबी ने कहीं जमा किया था? सहाबा किराम ने जमा किया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा नहीं किया, मुखातब अपनी तरफ करके नहीं बोला? क्या कहा था? मैंने दीन इस्लाम पहुंचा दिया, दीन पहुंचा दिया, मुकम्मल हो गया दीन। अब सुनो मुकम्मल करोगे यहाँ, मुकम्मल करोगे तुमने मुसलमानों को बुला के मुकम्मल करोगे। तुम्हारे मतलब में कोई दूसरे फंस जाएंगे। प्यारे भाई तेरा भाई नहीं हो सकता, तू झूठ बोलता है, तू इबारत पे झूठ बोला, उसका जवाब नहीं दिया। अब टाइम ज्यादा हो गया, जब मैं खून काट रहा हूँ तेरा।